طے کر دیا گیا تھا کہ ایسا ہونا ہے. ہاں آگے اس کا منطق بتا دیا. اللہ نے کہا لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، من ہلکا جو بھی ہلاک ہوا، لیکن ہلاک کس چیز پر ہو؟ عن بینۃ، بینہ پر ہو، واضح دلیل پر ہو. ویحییٰ حیات سے لفظ ہے، زندہ رہے. من حییٰ عن بینۃ، زندہ رہے تو وہ بھی بینہ پر رہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ علیم، سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت میں یہ کہا کہ دیکھو اس وقت تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے، ادوۃ الدنیا، اور کافر جو ہے یہ دور کے کنارے پر تھے، ادوۃ القصویٰ. اور جو تجارتی قافلہ ہے جو شام سے آ رہا تھا وہ نیچے کی طرف تھا، اسفلا. اور یہ کہا اگر تم اور تمہارا دشمن لڑنے کا وقت مقرر کرتے نا، تواعدتم، تو ضرور اس بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا. اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اپنے ایک طے شدہ کام کو کر دکھائے. امرن کان مفعولہ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل دیکھنے کے بعد ہلاک ہو. لیہلک من ہلک عن بینہ، اور جسے زندہ رہنا ہے اور روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے. بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں یہ جو فرمایا نا، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حییٰ عن بینۃ، یہ ایکچولی علت ہے، وجہ ہے، ریزننگ ہے اس پورے غزوہ کی. یہ بینہ کہ یہ جو تقدیری مشیت تھی اللہ کی، جس کے بارے میں کہا کہ امرن کان مفعولا، یہ تو ہو کر رہنا تھا، تو یہ اسی مشیت کے تحت اللہ نے جمعان، فریقین کا ٹاکرا کروایا، اجتماع کرایا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. عن بینہ، ہاں ایسے نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو یوم الفرقان کا ہے نا، چھانٹی ہو گئی، چھانٹی ہو گئی سچے اور کھرے میں. تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو، جو زندہ رہے نا اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے. یہ حق کی فتح تھی، کیونکہ میں نے حقانیت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا بدر سے. یہ بڑے گہرے لفظ ہیں یہ جو کہا نا کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ اور ویحییٰ. یہلک اور یحییٰ اپوزٹ ہے نا، ایک ہلاک سے ہے، ایک حیات سے ہے. ہاں اوبویسلی، یعنی جو بھی اس جنگ میں جو مارا جائے اس کے لیے بھی یہ چیز واضح ہو جائے، اور جو زندہ ہے اس کے لیے بھی واضح ہو جائے. جو زندہ رہے گا اسے یہ یقین ہو کہ یہ حق کی فتح ہے، اسلام حق ہے، اور یہ حق کا میں نے مشاہدہ خود کر لیا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور اسی طرح جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو گیا اس جنگ میں، تو وہ اس دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا کہ وہ مشرکین کے راستے پر تھا، وہ باطل گروہ میں تھا، اس کا مقدر یہی تھا، وہ گمراہ لوگ تھے. یہ مطلب ہے یہ دونوں کا واضح ہو جائے، کیونکہ اس کو یوم الفرقان کہا گیا نا. یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، ہے نا جی، حق اور باطل کی. ہاں ہاں تو ان کی دلیل کم نہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ فتح کن کی ہوئی. اوورآل دو ہی گروہ تھے نا، ایک مسلمانوں کا ایک کافروں کا. تو کافر بھی جو بچ گیا تو اس نے دیکھا تو نا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی. یہ دلیل ہے. ہاں نہیں، اس کے بعد بہت ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے. نہیں ہاں غزوہ بدر کے بعد
ہاں جو ہلاک کیا اس کو کیا بیان ہوا؟ ہلاک ہو گیا ہونے سے پہلے ہلاک مر گیا، بیان پہ کیسے مرا؟ مر گیا نہیں مرا وہ تو بیان اسے مل گیا کہ یہ حق اور سچ کی بات تھی، مرنے کے بعد وہ تو سر ابھی پتہ چل جائے گا جو رات ہوا وہ بیان کیا جو بھی کام دور کے تھے جو مرے وہ تو ہلاک شہادت کی بات نہیں سر، یہ تو دوسری بات کر رہے ہیں نا جو ہلاک ہو گیا۔ ہم ایک اور بات ہے کہ جب جہاد میں شہید ہوتے ہیں لوگ تو ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے، قرآن کہتا ہے قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہم نہیں کہتے کہ ہو گئے۔ سر یہ آپ فرما رہے ہیں ایک تو وہ پہلو ہے، دوسرا صحیح صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر اس کو لیا جائے کہ من حالہ کام بیان ہو، جو شہید ہوا وہ بھی حق پہ ہوا اور جو زندہ رہا اس کو بھی بیان آ گیا۔ نہیں دیکھیں یہ جو ہے نا نہیں سر ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آئے گا، لیکن دوسرا جو پہلو ہے کہ جو وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہلاک ہوا وہ کافر ہلاک ہوا، کافر کی بات ہے، کافر کی بات ہے، کافر کو جب ان کا پڑھ دیا نہیں دیکھیں ایک معنی یہ بھی تو ہے نا، من ہلاک عن بینۃ، روشن دلیل دیکھنے کے بعد ہلاک ہوا۔ جب زندہ تھا اس نے ساری روشن دلیل دیکھی کہ کیسے کیسے معجزات آ رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ کی مدد آ رہی ہے، یہ دھڑا دھڑ سر کاٹے جا رہی ہیں، 70 سردار مرے تھے، 70 قیدی بھی ہوئے تھے، دیکھنے کے بعد مرا۔ ہاں یہ پوائنٹ ہے، ذرا گہرا نا یہ پوائنٹ ہے، ساری چیزیں اس نے دیکھی نا اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہو رہی ہے، ہاں یہ جیتے ہیں، یہ ساری چیزیں نا، ہاں دیکھو ہاں 313 اور 1000 یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی نا، یہ ساری بینہ میں آ جاتی ہیں نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اگلی آیت مبارکہ میرا خیر ٹائم، اچھا نہیں ٹائم ہے برکت ہو گئی ٹائم میں 9 منٹ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اگلی آیت میں جو 43 ہے اس میں ایک اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہہ لیں، خاص مدد نصرت کہہ لیں، اس کا ذکر ہے 43 میں نا، اللہ نے یہ مدد کی، یہ بھی مدد ہے، دشمنوں کو کم دکھانا تاکہ حوصلہ بڑھ جائے۔ تو کہا اذ یریکہم اللہ فی منابک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ اکبر، بڑی حکمت ہے اس میں بھی، اس میں تھوڑی سی ڈیپتھ ہے، یہ جو ہے نا ہاں اس کو سمجھنا ہے دونوں کو ملا کر اور ٹوٹل ریفرنس سے سمجھنا ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ چلو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں، کل پھر پڑھ لیں گے، ٹائم تھوڑا سا رہ کے نا ہلکا سا بتاتا ہوں۔ یہ ہاں کارن مفعولا ایگزیکٹلی اس کے گرد ہی گھوم رہا ہے، اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ چلو ترجمہ کر لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں نا، اس جب یریکہم اللہ، یوری کا دکھاتا تھا آپ کو، ہم ان کو، یہ ہم ضمیر کافر کی طرف ہے، کافروں کو دکھاتا تھا، کون دکھاتا تھا؟ اللہ فی منامکا، نوم سے ہے نا منامکا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند میں۔ اب دو چیزیں تو سامنے آ گئیں، ایک ہے نیند میں دکھانا، خواب میں دکھانا، اور ایک ایکچول دکھانا بھی ہے آیات میں، وہ دونوں ریفرنس ڈیفرنٹ ہیں، یہ ذرا غور کرنا ہے۔ یہ اللہ نیند میں دکھا رہا ہے، قلیلہ تھوڑے، ہے نا جی، یعنی دشمن کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا خواب میں،
یہاں تک ذرا آپ سمجھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہ دشمن کی تعداد بہت کم ہے جبکہ 3 گنا تھی، ہیں وہی خواب آپ نے صحابہ کرام اور ان میں بتایا ہوگا، اس سے یہ ہے کہ حوصلے بڑھ گئے، ہے نا، یہ اس انداز میں۔ اچھا، ولو اراکہم کثیرا، اور ولو اور اگر آرا دکھاتا کا آپ کو، ہم انہیں یعنی کافروں کو، کثیرا زیادہ، اگر یہی چیز اللہ تعالیٰ زیادہ دکھا دیتا خواب میں کہ یار دشمن تو بہت لمبی چوڑی ہے لشکر، تو پھر حوصلے پست ہو جاتے، یار اتنے کا مقابلہ کون کرے گا، لفشلتم، فشل کہتے ہیں کمزوری دکھانا، تو ضرور تم کمزوری دکھاتے، ڈگمگا سے جاتے، اور وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اردو کا لفظ ہے تنازع، جھگڑنے لگتے، فی الامر اس معاملے میں، جھگڑنے لگتے کیا مطلب، یار کچھ کہتے نہیں لڑیں گے، اللہ کی مدد ہوتی ہے ہم حق پر ہیں، کچھ کہتے یار دیکھو تو صحیح کتنا بڑا لشکر ہے، آپس میں ہو جاتی تنازع نا کہ کرنی چاہیے یا نہیں، کچھ کہتے کہ یار یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہو، اتنا بڑا لشکر اور اس سے کیسے لڑیں گے، یہ تنازع ہے۔ لیکن کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلمہ سلامت رکھا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اِنَّهُ بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات کو، ذو ذات سے ذات بن گیا، والا سینے والے یعنی سینے کے راز، سینے کی چیزیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ دیکھو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں دشمن کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، قلیلہ، اگر ان کی تعداد زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ دکھاتا تو یہ لوگ تو لفشلتم، ہمت ہار جاتے، اور جنگ کرنے کے بارے میں ولا تنازعتم، تنازع میں پڑ جاتے، اختلافات میں پڑ جاتے۔ لیکن ولاکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے بچا لیا، یہاں پر سلمہ سے ہے سلامتی دی، بچا لیا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور بے شک وہ دلوں کا حال جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، علیم ہے نا جی۔ اچھا، اب اگلی آیت بھی پڑھ لیں تاکہ کلیئر ہی ہو جائے نا۔ وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُہُم دکھاتا تھا وہ انہیں، اِذِ الْتَقَیْتُم جب تم مقابلے میں آئے، اب ذرا یہ غور کر رہے ہیں، اوپر تھا یُریکَہُمُ اللَّہُ فِی مَنَامِکَ، یہ دو میں کٹھی اس لیے پڑھ رہا ہوں، وہ تھا خواب میں، اور یہ ہے اِذِ الْتَقَیْتُم، آمنا سامنا ہو گیا، یہ لائیو ہے، یہ فرق ہے، ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اس کو بھی، اور ہم دیکھتے ہیں۔ فی اعینکم، تمہاری نظروں میں، تمہاری نظروں میں کیا دکھا رہا تھا، قلیلاً تھوڑا، اور وَیُقَلِّلُکُم، یہ بھی قلیل سے لفظ ہے، یقللکم، قلیل دکھاتا تھا، کم دکھاتا تھا تمہاری تعداد، فی اعینہم، ان کی نظروں میں، یعنی دشمن کی نظروں میں تمہیں کم دکھاتا تھا، کیوں؟ کانا مفعولا، اللہ نے کر کے دکھانا تھا تاکہ وہ ڈٹ کر لڑے حوصلے سے، ایسے ہی کو مٹھی بھر کم دکھاتا تھا مسلمانوں کو، تاکہ وہ بھاگے نا، آج یوم الفرقان ہے، آج فیصلہ ہو جانا ہے، یہ اللہ نے نظام کیا، یہ بڑے گہری بات ہے، حالانکہ وہ بظاہر تو لگتا ہے یار مسلمانوں کو اللہ کم دکھا رہا ہے، تو زیادہ دکھانا چاہیے نا، اللہ نے اور پہلے کم تھے، وہ اور کم دکھا ہے، گھمسان کی جنگ ہو، ڈٹ کرنا، یہ دیکھو کانا مفعولا، یہ اللہ نے اسباب بنائے، لی یقضی اللہ، دیکھو پھر آ گیا ہے، لی یقضی اللہ امرن کانا مفعولا، یہ لفظ پہلے بھی آئے تھے، یہ سارے بار بار اس لیے آ رہا ہے کہ یہ انتظامات، یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ گھمسان کی لڑائی ہو اور حق اور باطل کا آج فیصلہ ہو جائے، لی یقضی اللہ امرن، تاکہ وہ پورا کرے اللہ امرن اس کام کو، کان مفعولا جو تھا پورا ہو کر رہنے والا، مفعول، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں سب کام،
تو اس آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ مسلمانوں یاد کرو جب اللہ نے تمہاری نظر میں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تمہاری نظروں میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور تمہیں کافروں کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہر حال میں ہو کر رہنا تھا، کانا مفعولا، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ دو آیات آپ نے پڑھی 43 اور 44۔ ایک آیت جو ہے میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں بڑے عرصے بعد، وہ 3:13۔ اب یہ 3 آیات کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، 3:13، اور یہ 8ویں صورت ہے نا، اس کی آیت 43 تھی، 2:43 اور 44 ہے، ابھی جو پڑھی ہیں آخری 43 اور 44 ہوگا یار، 43 اور 44 ان ٹوٹیلٹی پڑھیں، پھر یہ کل بات ہوگی، یہ بھی پڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہو منڈے کو، صحیح ہے یار، 2 ابھی جو پڑھی ہیں آخری، ابھی نہیں پڑھی، آخری 2 ابھی جو پڑھی ہیں 43 اور 44 پڑھی ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھ لیں گے، اور یہ اس کو بھی انکلوڈ کر کے پڑھیں نا۔ یہ ایک ہے 3 سورہ آل عمران ہے، یہ آل عمران لنک ہے، اس لیے میں نے کہا بہت بڑا لنک ہے نا۔ قرآن کو ان ٹوٹیلٹی پڑھنا چاہیے، ان تینوں کو پڑھیں گے تو کل ڈسکس ہوگا کہ کیا کل کنسیپٹ ہے۔ سوری، کل مینس نیکسٹ ورکنگ ڈے، ایکچولی یہ ہوتا ہے نا، بار بار کل نکلتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میری چھٹی نہ ضائع ہو جائے۔ ہاں، اور یہ مدینہ کا 2 سال کا، ہاں، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ یہ سب